تلنگانہ میں شدید گرمی اور لو کے باعث ایک ہی دن میں 34 افراد کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں میں ایک بزرگ خاتون اور 8 سال کی بچی بھی شامل ہے۔ ریاست کے 16 اضلاع میں درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا، جس کے بعد محکمہ موسمیات نے آئندہ 4 دن تک شدید گرمی برقرار رہنے کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجندر، سرسیلا، کریم نگر، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، کتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ تلنگانہ میں پولی ٹیکنیک کورسز میں داخلوں کے لیے منعقدہ ٹی جی پولی سیٹ 2026 کے نتائج جاری کر دی گئے ہیں۔ اس امتحان میں مجموعی طور پر 82 تا 94% طلباء کامیاب ہوئے۔ لڑکوں کا کامیابی تناسب 79%، جبکہ لڑکیوں کا 86% رہا۔ ورنگل کے لوکیش نے پہلا رینک حاصل کیا، جبکہ سوریا پیٹ کے ہیمنت نے دوسرا رینک حاصل کیا۔ امتحان میں شریک امیدوار اپنے ہال ٹکٹ نمبر اور تاریخ پیدائش درج کرکے نتائج اور رینک کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری تیل کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمت میں 88 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 91 پیسے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر 4 دن بعد ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مغربی ایشیا میں جاری جغرافیائی و سیاسی کشیدگی اور عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے سبب سرکاری تیل کمپنیوں پر شدید دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسی وجہ سے رواں ماہ کے دوران تیسری مرتبہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج صبح 6 بجے سے ہو گیا ہے۔ تازہ اضافے کے بعد دہلی میں پیٹرول کی قیمت 99 روپے، کلکتہ میں 110 روپے، ممبئی میں 108 اور چنئی میں 105 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت دہلی میں 92 روپے، کلکتہ میں 97 روپے، ممبئی میں 95 روپے اور چنئی میں 96 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی ایندھن کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہاں پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 112 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 100 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں سنسنی خیز واردات پیش آئی ہے، جہاں سابق سرپنچ اور BRS لیڈر سی مدھو کو نامعلوم افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ضلع کے ایرکارم علاقے میں پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آوروں نے مدھو کے جسم کے 3 ٹکڑے کرکے انہیں تھیلے میں باندھ دیا اور قریبی SRSP کینال میں پھینک دیا۔ مقامی افراد نے مشتبہ تھیلے کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری دواخانہ خانہ منتقل کر دیا اور مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق سال 2018 میں BRS کے سرپنچ اور لیڈر وینکنا کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی کیس میں مدھو گواہ تھا۔ کیس کی سماعت آخری مرحلے میں پہنچنے پر ملزمین کو اندیشہ تھا کہ اگر مدھو عدالت میں گواہی دے گا تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اسی خوف کے تحت مدھو کو کرن، ستیش، سرینو اور ملیا نامی افراد نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ شہر میں ایک پینٹر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ انسپکٹر پولیس سعودولی کے مطابق گورکھپور سے تعلق رکھنے والا 43 سالہ انل کمار تلاش معاش کے لیے شہر منتقل ہوا اور جواہر نگر میں مقیم تھا۔ وہ پینٹنگ کانٹریکٹر کے طور پر کام کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ انل کمار کے کمرے سے بدبو آ رہی ہے۔ پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو اس کی نعش مکان سے دستیاب ہوئی۔ پولیس نے بتایا کہ وہاں انل کمار کے اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کرنے کے نشانات بھی ملے ہیں۔ پولیس کو شبہ ہے کہ مالی تنازع یا کسی اور وجہ سے قتل کیا گیا ہو سکتا ہے۔ ملزمین کو پکڑنے کے لیے تلاش جاری ہے۔ نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں حج سیکورٹی فورسز کی اہم پریس کانفرنس منعقد کی، جس میں حج 1447 ہجری کے لیے سیکورٹی، ٹریفک اور انتظامی پلان کا اعلان کیا گیا۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کی خدمت کے لیے تمام وسائل بروقار لانے کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ڈائریکٹر پبلک سیکورٹی ٹیم محمد بن عبداللہ البسامی نے حج سیکورٹی پلان کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ غیر قانونی حجاج کو مکہ اور مشاعر مقدسہ میں داخلے سے روکنے کے لیے سخت سیکورٹی حصار قائم کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق جعلی حج اشتہارات اور فراڈ میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ بغیر پرمٹ حجاج کو لانے والوں کے خلاف سخت سزاؤں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ غیر قانونی حجاج کو منتقل کرنے والے افراد کو 6 ماہ تک قید اور 50,000 ریال جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ خلاف ورزی پر غیر ملکی ٹرانسپورٹر کو سزا کے بعد 10 سال کے لیے سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ 25 اور 26 مئی کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI ملازمین کی مجوزہ ہڑتال ملتوی کر دی گئی ہے۔
اس کے بعد ان دنوں بینک کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں SBI نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ آل انڈیا اسٹیٹ بینک اسٹاف فیڈریشن نے مطالبہ کیا تھا کہ بینک میں مناسب تعداد میں ملازمین، مینیجرز اور مسلح گارڈز کی تقرری کی جائے۔ اس کے علاوہ NPS ملازمین کے لیے پینشن فنڈ مینیجر تبدیل کرنے جیسے اقدامات بھی کیے جائیں۔ انہیں مطالبات کے پیش نظر تنظیم نے ہڑتال کی اپیل کی تھی، تاہم اب SBI نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہڑتال ملتوی کر دی گئی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی جانب سے اس کے حیدرآباد کیمپس میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں مفت داخلوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ITI ٹریڈرز کے لیے درخواست فارمز داخل کرنے کی آخری تاریخ 26 مئی ہے۔ 5 مختلف ٹریڈز کے لیے داخلے کھلے ہیں۔ 10ویں جماعت کامیاب طلبہ اس کورسز کے لیے اہل ہیں۔ 8ویں جماعت کامیاب طلبہ پلمبنگ ٹریڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فارمز گچی بالی یونیورسٹی کیمپس میں مفت دستیاب ہیں۔